آج 9 اور 10 محرم الحرام، دوسری جمعرات اور دوسرے جمعۃ المبارک کا دن، اللہ والوں یہ ہماری زندگی میں ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ جمعرات اور جمعہ یعنی 9 اور 10 محرم ایک ساتھ ان دنوں میں آ جائے، کیونکہ اللہ والوں دین اسلام کے اعتبار سے جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن فضیلتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو تو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے، اور اللہ والوں یوم عاشورہ بھی جمعۃ المبارک کے دن آیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ والوں آج جو عمل جو وظیفہ آپ کو دے کر جاؤں گا یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا، کیونکہ دیکھیں اس سے بڑا اور کوئی دوسرا وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ آج آپ لوگوں نے جو عمل جو وظیفہ اور جو تسبیح پڑھنی ہے وہ نہایت خاص تسبیح ہے، وہ ہے کلمہ شریف کی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اور دین اسلام کی بنیادی شخصیت وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور آج جو بندہ بھی اپنے ایمان کو تازہ کر لے گا، ایک بار پھر اپنے ایمان کو تازہ کر لے گا اور ساتھ میں وہ یہ خاص ناموں کو بھی پڑھ لے گا۔ دیکھیں یہ بڑے عظیم و شان نام ہیں، لیکن یہ جو تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یہ تسبیح انبیاء کرام کی تسبیح ہے، یہ نبوی وظیفہ ہے۔ اور دیکھیں 9 اور 10 محرم کو میں یہی کہتا ہوں کہ نبیوں کا بتایا ہوا عمل ہی پڑھا، سب سے زیادہ نبیوں کے بتائے ہوئے اعمال کو ہی کرو، ان کے ہی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پڑھنے کی کوشش کریں، یہ سب سے بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو دوستوں آج 9 اور 10 محرم الحرام، دوسری جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن، یوم عاشورہ کے دن، شب عاشورہ کے دن آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یقین جانیں یہ تسبیح اتنی عظمت والی ہے، اتنی برکت والی ہے، اتنی روحانیت والی ہے کہ دیکھیں ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج آپ لوگوں کو وہ راز اور وہ وظیفہ اور وہ عمل دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ دیکھیں یہ دار اسلام ہے، اور اگر ایک کافر تو ساری زندگی گناہ کرتا ہے، جب وہ اس کلمے کو پڑھے اللہ پاک اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب ایک کافر کو اتنی فضیلت مل رہی ہے تو سوچیں کہ جب کوئی مومن، اور وہ بھی 9 محرم الحرام یا 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن، جب وہ اس تسبیح کو پڑھے گا تو اس کی فضیلت کتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو دوستوں لازمی 9 اور 10 محرم کو آپ نے یوم عاشورہ کے دن، شب عاشورہ کے دن یہ خاص اعمال اور وظائف پڑھنے ہیں۔ 9 اور 10 محرم کو، دوسری جمعرات اور دوسرے جمعے کو، یقین جانیں آپ کا نصیب آج آسمان پھاڑ دے گا، آج آپ کو وہ سب ملے گا جو آپ لوگ اللہ پاک سے حاجت کریں گے۔ تو لازمی آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، اور جب بھی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ آتی ہے تو ان دنوں کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا راز لے کر آیا ہوں جو کہ 9 10 محرم ان 2 دنوں میں سے، جمعرات اور جمعہ ان 2 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر اس عمل کو پڑھ لیں بتائے ہوئے ترتیب کے ساتھ تو اللہ پاک کی مہربانی اور رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی رات میں وہ مالا مال ہو جاتا ہے، فرشتے اسی وقت اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی آج وہ مانگنا ہے جس کو آپ لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، یعنی پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کا رزق آپ کو اگر چاہیے تو پھر وہ آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10، اور دیکھیں یہ افضل دن جمعرات اور جمعہ کا یہ اسی طرح سے آئے ہیں جیسے کہ امام حسین کے دور میں آئے تھے۔ 61 ہجری کے اندر جب امام حسین کو شہید کیا گیا تھا تو وہ دن بھی یوم عاشورہ کا جمعۃ المبارک کے دن آیا تھا، اور 9 محرم کا دن جمعرات کو آیا تھا۔ تو یہ اس سال اسی طرح سے ہو گیا ہے، تو یہ اللہ پاک کا ایک خاص اشارہ ہے۔ تو دوستوں اس دن کو غفلت میں نہیں گزارنا، اس دن کو غفلت میں ضائع نہیں کرنا۔ آج رب سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب سے رحمتیں حاصل کرنے کا دن ہے، آج اپنی قسمت کے تالوں کو کھلوانے کا وقت ہے۔ اللہ والو یہ کوئی عام تسبیح یا عمل نہیں، یہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا خاص اور نیا وظیفہ ہے جو کہ ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔
اگر آپ لوگ چاہتے ہیں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا، آپ چاہتے ہیں کہ بے اولاد میں صاحب اولاد ہو جاؤ، تو دیکھیں اس تسبیح کو پڑھ لیں، یہ تسبیح آپ کو اولاد بھی دے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور رب العالمین کی بارگاہ سے کوئی بندہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آج اس عمل کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آج رب کی بارگاہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ آج جو بندہ بھی اس تسبیح کو صرف ایک بار پڑھے گا، وہ پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کے معاملات میں آسانیاں حاصل کر لے گا۔ یہ دوستوں کوئی عام دن نہیں، یہ نہایت عظیم و شان خاص اور نایاب وظیفہ ہے، جو کہ ماہ محرم الحرام کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعہ، اللہ والوں محرم الحرام کا مہینے میں یہ جو 2 دن آتے ہیں نا، 9 محرم اور 10 محرم، اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس کا روزہ رکھنا پورے سال کے آنے والا اور اس سال کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ نہایت عظیم و شان اور نہایت خاص تسبیح ہے۔ اور اللہ والوں کومنٹ سیکشن میں بس حسین زندہ باد آپ لوگوں نے لکھنا ہے، کومنٹ سیکشن میں صرف حسین زندہ باد لکھنا ہے۔ یقین جانیں آپ کو ہماری روحانی طور پر اجازت بھی مل جائے گی، اور آپ پر اللہ پاک کا خاص نظر کرم اور نظر رحمت بھی ہوگا۔ اللہ والو یہ کوئی عام تسبیح نہیں، نہایت خاص تسبیح ہے، نہایت خاص وظیفہ ہے۔ بس ایک بار اس تسبیح کو پڑھ لے یوم عاشور کے موقع پہ، اللہ والو اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو نہیں سکتا۔ 9 اور 10 محرم کو آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ بس اللہ والو جلدی سے اس عمل کی طرف چلیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ یوم عاشورہ کی رات کے 9 کے 10 11 12 بج جائے، لیکن اس تسبیح کو چھوڑیے گا نہیں، رب کی رحمتیں سویرے طلوع آفتاب تک رہتی ہیں۔ تو دوستوں لازمی آپ لوگوں نے اس تسبیح اس عمل کو پڑھنا ہے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کی طرف چلیں گے کہ عمل ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے آئیں آج اس دعا کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، آمین کہیں، رب العالمین ہم سب کا بیڑا پار فرما دے گا اگر کسی ایک کی آمین بھی قبول ہو گئی۔ تو اللہ والو جلدی سے دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 9 اور 10 محرم کے یوم عاشورہ کے امام حسین کی شہادت کا واسطہ، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکت رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔
اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں کوئی مقصد ہے، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، رزق سے مالا مال ہونا ہے، دولت سے مالا مال ہونا ہے، اللہ والوں جو مسئلے مسائل ہیں سب کی صرف نیت کر لیں، بس نیت کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ یوم عاشورہ یعنی محرم الحرام کے 9 اور 10 محرم یا 9 محرم کسی بھی دن موقع مل جائے، بس مصلی بچھائیں اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو
توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، یہ تیسرے نمبر کا سب سے خاص عمل ہے، وہ عمل ہے سورہ کوثر کا۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کتنی افضل سورت ہے، اور یہ سورت اللہ پاک نے تب نازل کری جب نبی پاک سخت پریشانی کے عالم میں تھے، جب آپ پر سخت پریشانی اور تکلیف کا معاملہ تھا، اس وقت اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا، اور اللہ والوں، اس سورت کے ذریعے اللہ پاک نے نصرت بھی فرمائی۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس سورت کو پڑھنا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ اللہ والوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو 9 اور 10 محرم، ان دونوں تاریخوں میں سے کسی بھی ایک دن آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ 129 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دیکھیں، 1 ٹائم کا وظیفہ، ایک بار کا عمل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کی فضیلت اور کامیابی کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آج آپ کی تمام دعائیں قبول ہونے والی ہیں، آپ جو رب سے مانگیں گے وہ سب آپ لوگوں کو ملے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پہ سورہ کوثر 129 مرتبہ 129 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص وظیفہ، جو کہ اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ تسبیح اور یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ لوگوں نے آخر میں یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ اور دیکھیں، ہر عمل کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، ہر وظیفے کی اپنی ترتیب ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں پڑھنا ہے،
اور یا اللہ کے ساتھ یا غنیوں کے معنی ہوتے ہیں اے غنی کر دینے والے، یا اللہ کے معنی ہیں اے ہمارے معبود۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں یا اللہ کو پڑھنا ہے، اور یہ 9 اور 10 محرم الحرام کی سب سے خاص تسبیح ہے، سب سے فضیلت والی تسبیح ہے، سب سے بہترین عمل ہے۔ 9 اور 10 محرم میں سے کسی بھی دن پڑھ لیں، دوسری جمعرات جمعے کو، یا غنیوں یا اللہ۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا غنیوں یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا اللہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا غنیوں یا اللہ کو 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پانی کے گلاس سے پھونک ماریں، چاول چینی جو بھی رکھا ہے اس پر بھی پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، دعا کس طریقے سے مانگنی ہے ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ یوم عاشورہ ہے، 9 اور 10 محرم ہے، سب سے افضل دن ہے، سب سے رحمت والا، سب سے خاص دن ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا کرنی ہے، اور اہل بیت کے وسیلے سے دعا کریے گا۔ ہر دعا اہل بیت کے وسیلے سے کریے گا، امام اعلیٰ مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے، ان کے ننھے شہزادے 6 مہینے کے علی اصغر کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہونے والی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔